اچھا جی، بڑی انٹرسٹنگ ویسے آج ہوئی ہے ہیئرنگ اینڈ کے اوپر. شروع میں تو تھوڑا بور ہو گیا تھا، اینڈ کے اوپر تو آج آپ نے اس نوجوان کا سوال بھی کہاں جواب دینا ہے. میں سارے سوالوں کا ہمیشہ جواب دیتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج بڑا دلچسپ کیس تھا. آج سپریم کورٹ میں آرگومنٹس بڑے تگڑے ہوئے اور ججز کے کویسچنز بھی بڑے زبردست تھے. آج یہ کیس ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بہت سارے ابھی تک اس کیس کی جو اہمیت اور وہ ہے میڈیا میں تو چونکہ صرف ایک اور ہی کام چل رہا ہے اور پتہ نہیں بیچاروں کو چھاپنے کی کتنے کی اجازت ہے، کتنے کی دینے کی اجازت ہے، لیکن اس کیس کی بڑی اہمیت ہے. یہ مقدمہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے آ کر نیب لاء میں جو ترامیم کی اس کے نتیجے میں عملی طور کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی جو کا پاکستان میں جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ ہمیں روزانہ نظر بھی آ رہا ہے. چاہے وہ مریم نواز کی بریت کا معاملہ ہو، چاہے ہمیں شہباز شریف کے کیسز کا معاملہ ہو، چاہے آصف زرداری کے مقدموں کا معاملہ ہو، آپ کے سامنے ہمیں روزانہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے پاکستان میں احتساب کا عمل مکمل طور کے اوپر ختم ہو گیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور جیسے عمران خان نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک بنیادی ایجنڈا ہے رجیم چینج کا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے احتساب ختم کرنا ہے، اور احتساب ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے. اب آج جو نقطہ بنیادی طور کے اوپر جج صاحبان کے سامنے تحریک انصاف نے رکھا ہے، یہ پٹیشن تحریک انصاف کی ہے اور اسی لیے اعظم صاحب، بھارتی صاحب، ملکہ، میں، ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. یہ تحریک انصاف کی پٹیشن ہے. آج جس نقطے کے اوپر بحث ہوئی ہے وہ سیکشن 25 اس کا جو سب سیکشن بی اے ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. سیکشن 25 جو ہے یہ پلی بارگین سے ڈیل کرتا ہے. پلی بارگین کیا ہے؟ پلی بارگین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے کہے کہ جناب میرے آپ نے 10 ارب روپے کا میرے اوپر کیس ہے، میں یہ پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں، میری آپ جو سینٹنس ہے وہ واپس کر دیں، تو آپ کو پیسے واپس ہو، آپ اپنے وہ پیسے واپس کرے گا اور اس کی سینٹنس ختم ہو جائے گی. یہ پلی بارگین ہے. لیکن اس کی کنوکشن ہو جائے گی، وہ 10 سال تک عہدے پہ نہیں رہ سکتا کسی کے اوپر، بلا بلا وہ ساری چیزیں. لیکن یہ ایک بنیادی احتساب کا سیکشن ہے جس کے تحت بہت پیسہ نیب نے ریکور کیا ہے. نیب کا جو ٹوٹل خرچہ ابھی تک انویسٹیگیشن وغیرہ پہ ہوا ہے وہ تقریباً 18 ارب روپے نیب نے 1997 سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً اپنے انویسٹیگیشنز وغیرہ کے اوپر خرچ کیا ہے. لیکن اس سے بہت بڑا پیسہ نیب نے ریکور کیا اور زیادہ تر پیسہ انہوں نے پلی بارگین سے ریکور کیا. اب اس حکومت نے آ کے کیا کیا؟ اس حکومت نے آ کے جو امینڈمنٹس کی اس میں سیکشن 25 کی امینڈمنٹ بھی شامل ہے. سیکشن 25 کی امینڈمنٹ انہوں نے یہ کی ہے کہ جی جو بھی پلی بارگین ہوا ہے آپ نیب میں درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے پلی بارگین کیا تھا یہ میں نے انڈر کوئرجن کیا تھا، لہٰذا میرا یہ ختم کر کے مجھے پیسے واپس کیے جائیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے نہیں، کئی ارب روپے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے ان لوگوں سے جن سے آپ نے یہ پیسے ریکور کیے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے آصف زرداری. وہ کیسے؟ کہ ان کے جو پیسہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 32 اکاؤنٹس جو سرفیس ہوئے تھے جو فیک اکاؤنٹ تھے، ان اکاؤنٹس میں ہزاروں ٹرانزیکشن جو ہوئی تھیں ان کو جو یہ جو حسین لوائی تھے اور جو انور مجید تھے انہوں نے ان اکاؤنٹس کو کیا کہا کہ وہ بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ پلی بارگین کر لیا اور دوسروں کو جو باقی اکاؤنٹ بچے تھے ان کو کہا کہ جی یہ ہم نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. جو اکاؤنٹ انہوں نے ایمنسٹی میں جو فیک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے، نیب نے کہا یہ تو آپ کے خلاف ایویڈنس ہے کہ آپ یہ پیسہ رشوت کا ہے، لہٰذا ان اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ نیب کو دیا گیا، حکومت کو دیا گیا اور انور مجید، حسین لوائی، آصف زرداری نے اپنی ان سے جان بچائی. اب یہ ترمیم کر کے زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہی پیسہ جو انہوں نے حکومت کو دیا وہی پیسہ واپس لینے کے چکروں میں. کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا، پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا جو کلاسک جسٹس سسٹم ہے وہ تو بیٹھ گیا. جسٹس سسٹم کیا تھا؟ ایک وکیل ملزم کا ہوگا، ایک وکیل
پروسیکیوشن کا ہوگا، یعنی جو الزام علیہ ہے ان کا ہوگا، وہ ملزم کے خلاف آرگومنٹس دے گا، یہ ملزم کے حق میں دے گا اور جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب اس کیس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزم ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے خلاف مخالف وکیل کون ہوگا، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تمام لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی پلی بارگینز کی، یہ نیب کے ساتھ مل کے اب وہ پیسے واپس لیں گے۔ اب یہ پیسہ سیلاب زدگان کے اوپر خرچ ہونے والے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ پیسہ ابھی تک جو پاکستان میں آیا ہے، جتنی امداد ملی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایکچولی عمران خان نے جو اپنی 3 ٹیلی تھونز میں جتنا پیسہ جمع کیا یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارا پیسہ آپ زرداری، شریف، یہ لوگ واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو اونس آف پروف ہے وہ اب ایکیوزڈ پہ نہیں ہوگا۔ اب جو نواز شریف کے اوپر کیس پینڈنگ ہے ایون فیلڈ کا، اور یہ کہا ہے کہ 1985 سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اونس آف پروف کا معاملہ نہیں۔ نواز شریف کے اوپر جو کیس پینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ جو پراپرٹیز آپ کی لنڈن میں، پاک لین میں ہیں، جن کی قیمت اربہ روپے ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں۔ اس امینڈمنٹ کے بعد نواز شریف کا کیس آپ نے کلیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 24 ارب روپیہ ہے، آپ نے شہباز شریف کا جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ تو 32 اکاؤنٹس وہ فیک اکاؤنٹس ہیں جس میں ڈکلیئرڈ ہے 5000 کروڑ کے قریب روپیہ۔ اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہیں جن کے اوپر پراپرٹیز ہیں وہ زرداری صاحب کلیئر ہو گئے، اور اس قانون کے اوپر پارلیمنٹ میں ایک دن کے اوپر بھی بحث نہیں ہوئی، نہ سینٹ میں بحث ہوئی نہ کہ اسمبلی میں بحث ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ کیا نظام ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو سارے ہمارے یہ جو نون لیگ وغیرہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا اپنا شاید کوئی پیسے کا اس طرح نہ ہو، اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ان سے موریں لگوائی گئی، اور پھر یہ لوٹے جو ہمارے راجہ ریاض اینڈ کمپنی اور یہ سارے گئے تھے، ان کی بھی موریں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ گئیں، اور سینٹ میں بھی بحث ہی نہیں ہوئی۔ سو یہ قانون جو ہے اس کے اوپر آج یہ گفتگو ہوئی ہے، آج اس کے اوپر یہ بحث ہوئی ہے، کل اس کے اوپر اگلی بحث جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کنکلوژن پہ پہنچے گی کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اور یہ قانون انشاءاللہ نیب کا جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہوگا۔ 2 اور معاملات کے اوپر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس کیس سے متعلق تھا۔ کل مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، آج وہ لنڈن پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی بونگی ماری کہ اس کے بعد پاکستان میں سائفر ہی آنا بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی بندہ اس لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو 2 لفظ بتا ہی دے بات کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے۔ ہمارا جو فارن آفس ہے اس کے اندر ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے، ہر جو ہماری امبیسی ہے اس کے اندر سائفر ڈپارٹمنٹس ہیں۔ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امبیسڈر جو ہے وہ اپنے ملک کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے الیکٹرانک، جو کہ کوڈیفائڈ ہوتی ہے، اور وہ کوڈیفائڈ جو سسٹم ہے اس کو ہم سائفر کہتے ہیں۔ سائفر ایک سسٹم ہے، یہ کوئی خط یا ٹیلی گرام نہیں ہے، سسٹم ہے۔ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کانٹینٹ کو کیسے لیا جائے۔ اب مریم نواز شریف کے نزدیک یہ کہنا امریکہ کا یا کسی ملک کا کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ بدلے گا تو ہم آپ سے تعلقات رکھیں گے، نہیں بدلے گا تو تعلقات ہمارے نہیں ہوں گے، یہ مریم نواز شریف اور اس جیسے نون لیگ کے کئی اور جو لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے لیے نارمل ہوگا، پاکستانیوں کے لیے نارمل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ایک ملک ہمیں یہ حکم کرے گا کہ یہ وزیر اعظم ہوگا تو ہمارے تعلقات ہوں گے، یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا تو تعلقات نہیں ہوں گے، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور مریم نواز کو کوئی بندہ میرے خیال میں جو طارق فاطمی صاحب 24/7 ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی سے پوچھ لیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے، تاکہ آئندہ جب وہ بات کریں تو کوئی عقل کی بات اور وہ بات کر سکیں۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ آج الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو عمران خان کے اکاؤنٹس کے لیے لکھا ہے، یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا بہت بھی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ قانون جانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو دستاویزات ہوتی ہیں،
وہ اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب کیس چل رہا ہوتا ہے. جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ اس میں نئی ایویڈنس شامل نہیں کرتے اور وکیلوں کو سنے بغیر آپ شامل نہیں کرتے. آج آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا, اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ کو بھیجیں اور ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اب آپ کو یہ کیس کھولیں دوبارہ اور دوبارہ ہمارے لائرز جو ہیں وہ اس کے اوپر آرگو کریں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, عمران خان کے فیصلہ تو ہونا چاہیے, توشہ خانہ کا کسی کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ کیس کدھر گئے ہیں؟ ہم نے تو ان کی کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی یوسف رضا گیلانی, آصف زرداری, نواز شریف کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اس وقت ایک لانگ آرم بن گیا ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی, جس کی وجہ سے سارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے. اب انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو اپنا ایک ماتحت ادارہ بنایا, اب انہوں نے نیب کو ایک بالکل ہی ڈمی ادارہ بنا دیا ہے. ایک طرف پاکستان میں پیسے کرپشن وہ ہو رہی ہے, دوسری طرف انہیں سیاسی تحفظ مل رہا ہے الیکشن کمیشن سے. سو یہ سارے معاملات کا جو حل ہے وہ انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ کے لیے عمران خان آج لاہور ہیں, کل پشاور تھے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے پورے پاکستان سے 2 سے 2.5 ملین یعنی 20 سے 25 لاکھ لوگ پورے انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور تک اور فیض آباد سے لے کے لاہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے, اور آپ کو انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں اب بھی اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر لیں, دیر ہو جائے گی. فواد چودھری صاحب آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے کہ وہ سیاست سے فوج الگ ہو چکی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج واقعی سیاست سے الگ ہو چکی ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ مدت پوری ہونے پہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے, دیا. آرمی چیف کا بیان بڑا, جو اکانومی کے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی صائب ہے اور بالکل درست بات کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے معاشی استحکام کیسے آئے گا اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے. اور سیاسی استحکام جو ہے اس میں دونوں کی ایک تو ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے رول آف دا گیم بنائیں, اور دوسری اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کتنا حصہ لینا ہے سیاست میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آ جائے پھر اس کو بدل دیں, پھر دوسری آ جائے اس کو بدل دیں, پھر تیسری آئے اور ساتھ ہم کہیں کہ نہیں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ میرا یہ خیال ہے کہ چیف صاحب نے جو اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو دیکھنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جو کافی اینکرز کی ملاقات ہوئی ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک یہ 5-6 نام ہیں ان میں سے کسی ایک جنرل سے کوئی ایشو ہے, ان کے حوالے سے ان کے خدشات بھی ہیں اور تحفظات بھی ہیں. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ تمام جو جنرلز ہیں وہ قابل ہیں اور چیف آرمی اسٹاف لگنے کی ان کی اہلیت ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کے اوپر جو ہے کوئی ایشو ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرنلز یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں وہ سارے جرنل جو ہیں وہ ایک پروسیس سے آتے ہیں, ان تمام کا احترام ہے. ہمیں لگنے والے پہ پرابلم نہیں ہے, ہمیں لگانے والوں پہ پرابلم ہے. لگانے والوں کی لیجٹیمیسی نہیں ہے, نہ ان کی پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے, نہ وہ الیکٹڈ ہیں اور نہ ان کا کوئی اور معاملہ. فواد بھائی جب 2014 میں آزادی مارچ آیا تب تو بڑوں کا ہاتھ بھی تھا آپ کے سر کے اوپر, تب آپ 20 سے 25 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر پائے, اب تو ان کا ہاتھ بھی نہیں, تو 20 سے 25 لاکھ کیسے اکٹھے کریں گے؟ پاکستان میں ہوا یہی ہے کہ جب بڑوں کا ہاتھ نہ ہو تب بھی 20-25 اکٹھے ہوتے ہیں. کہ جو آپ نے کہا کہ فیض آباد سے لوگ لاہور تک ہوں گے, لوگ ہی لوگ ہوں گے, وہ راستہ جیلم ہوں گے یا راستہ موٹر وے ہوں گے؟ دونوں طرف موٹر وے پہ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جیلم میں بھی ہوں گے. لگ پتہ جائے گا, سیلفی میں نظر آئیں گے سر 25 لاکھ. سیلفی میں 50 لاکھ نظر हेलो क्या मतलब